والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اسے میری طرف لوٹنا ہے، یعنی جو دنیا میں آیا ہے اسے آخرت کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور لوٹنا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا سے اپنے جانے کی تیاری کر لے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے موت کی شدت اور تکلیف عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا انسانوں موت کے متعلق تم جانتے ہو اگر اتنا حیوانات کو علم ہو جائے تو تمہیں موٹا گوشت کھانے کو نصیب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ موت کتنی سخت اور بھیانک چیز ہے اور یہ ہر آدمی کو آنی ہے، اس سے ہم سب کو سابقہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، جب تمہاری موت آتی ہے تو اسی میں تم لوٹا دیے جاتے ہو، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کے روز میں تمہیں اسی سے کھڑا کر دوں گا۔ اور اپنے رسول کو بھی اللہ نے آگاہ کر دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صرف رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے اور رسول آئے وہ گزر چکے ہیں، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موت نہ آئے گی، بلکہ آپ کو بھی موت سے سابقہ پڑا اور آپ کو بھی اس دنیا فانی سے جانا پڑا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مردے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دیتے تھے، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نئے نئے مردوں کو زندہ کرتے ہو، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا۔ جب وہ اٹھے قبر سے تو ان کے جسم کے سارے بال سفید تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی تمہارے سفید بال کیسے؟ تمہارے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، انسان کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، 950 سال، 1000 سال، اور تمہارے بال سارے سفید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب موت کے فرشتے کی آواز سنی تو اتنی خوفناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اس کی ڈر کی وجہ سے میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے۔ پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہاری موت آئے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ تو انہوں نے بتایا 4000 سال گزر گئے، لیکن ابھی میرے بدن میں موت کی کڑواہٹ اور موت کا ذائقہ باقی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی سختی میں اللہ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، سختی نہ فرمائے۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا مال جاتا ہے، ایک اس کی اولاد جاتی ہے، ایک اس کے اعمال جاتے ہیں۔ مال اور اولاد دفن کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کی قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا قبر کے اندر۔ اور حدیث میں آتا ہے قبر آخرت کے پڑاؤ میں منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی تو اور بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جس کے لیے قبر کا معاملہ سخت ہو گیا پھر بعد کی منزلیں اس کے لیے سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ پوری امت مسلمہ کے جتنے افراد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور جب تمہاری موت آتی ہے تو تمہیں میں اسی سے کھڑا کروں گا۔ حدیث پاک میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور جب تمہاری موت آتی ہے تو میں تمہیں اسی میں لوٹا دیتا ہوں اور جب قیامت آئے گی تو اسی سے تمہیں کھڑا کروں گا۔ بہرحال موت کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ جب کسی کی قبر پر آپ مٹی ڈال رہے ہیں تو یہ الفاظ پڑھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور عبرت پکڑیں کہ جس طرح آج ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں اسی طرح کسی روز ہماری قبر پر بھی لوگ مٹی ڈالیں گے۔ اور اللہ سے ایمان پر خاتمے کی ہم دعا بھی مانگتے رہیں اور قبرستان جایا کریں اور وہاں سے عبرت حاصل کر کے آئیں کہ یہ سارے بیوی بچے والے مکانات والے پراپرٹی والے تھے ایک زمانے میں اور آج سارے اس چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ زمانہ گزرنے والا ہے تو ہم وہاں سے عبرت حاصل کر کے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کی جنازے کی نماز پڑھے اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قیرات کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم جو ہے قبروں پر مٹی ڈالا کریں، قبرستان جایا کریں، عبرت حاصل کر کے آیا کریں اور یہ محسوس کر کے آیا کریں کہ ہمیں بھی اس قبرستان میں ایک دن آنا ہے اور ہمیں بھی دفن ہونا ہے، اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں ان کے جواب دینے میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور قبر کے لیے تیاری دنیا کے اندر شروع کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی ہم لوگ فکر کریں اور دنیا کی بھی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، اور کس طریقے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اس کے لیے ہم اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں اور فکر مند رہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔